کہ محبوبہ مفتی وون رات کی دہ گستی کہ ہے مے ترزیو ووٹ پتہ تمس کم تین کورمت کوشچن اس ترو چٲنِس باب صٲبس پتہ کیا کور تم اچ گھر یہ ابھی سے ان کا ایٹیچیوڈ ہے تو اب ان کا اللہ بچائے ان کی کوئی گورنمنٹ بھی بنے کبھی اگر یہی ایٹیچیوڈ کہ این سی این یا پی ڈی پی ین کیا کورمت تمو کتن ہند خون کرمتن تمو وون افسا تمو وون پوٹا تمو بر لوگ جیل تمو بر جموں کشمیر میں سیاست جس طریقے سے دکھ رہی ہے صاف طور پر سب عیاں ہو رہا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنے دودھ میں ہے. جس طریقے سے ڈی پی اے پی کی بات کریں تو ڈی پی اے پی نے کچھ ایسے نام آگے کیے ہیں جنہیں خاص کر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. کیا ڈی پی اے پی نے انتخابات سے پہلے ہی ہار مان لی ہے؟ کیا ڈی پی اے پی کو لگتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں فی الحال انتخابات میں حصہ لے سکے، اسی لیے انہوں نے ایسے نام سامنے دیے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ڈی پی اے پی کی سینئر لیڈر جو ہے سجادہ بشیر اس وقت موجود ہیں. ان سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخرکار مجبوری کیا ایسی آن پڑی جو آزاد صاحب نے اپنا نام واپس لے لیا. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک سوال آپ سے پوچھیں گے، بخاری صاحب نے حامی بھر لی ہے اور سجاد صاحب کو وہ سپورٹ کرنے والے ہیں، اس پہ آپ کا کیا ریئیکٹ ہوگا؟ کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کیا سپورٹ کیا ہے اور کیا نہیں جی ہمیں اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ہوگا کچھ ٹائی اپ ہوگا ان کا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیکاز ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا ہے، جیسے اپنی پارٹی نے دیکھا آپ نے وہاں سے کینڈیڈیٹ نہیں اٹھایا. سو ڈیفینیٹلی ان کے آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیا نہیں ہے وہ جانتے ہیں. ہمیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہمیں پتہ ہے نہ کچھ ان کے ساتھ لینا دینا ہے. ایک سینئر لیڈر بی جے پی کی کہتی ہیں کہ این سی اور پی ڈی پی کے علاوہ سارے یہاں بی جے پی کی ٹیمز ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، بٹ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کا بولنا ہی سچ ہو. تو اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ این سی اور پی ڈی پی کے بغیر ساری پارٹیز بی ٹیم ہیں تو پھر وہ کیا ہے خود، تو پھر کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے ہاں جی یہ ہم ہی ہے. تو وہ یہ بھی نہیں بولتے کہ ہم بی ٹیم ہے. کیا بی ٹیم ہے؟ یہ بی جے پی کی لیڈر کہتی ہے. بی جے پی ان کے تو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے پوچھئے ہم لوگ ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ اپنا ایک جو انہوں نے کینڈیڈیٹس نہیں اٹھائے ہیں تو اس لیے وہ بول رہے ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے فیلڈ میں تو وہ کہیں ہے نہیں. تو نیچرلی اب ان کو لوگوں کو تو دینی ہے کچھ نہ کچھ میسج، تو یہی ہے ایک صحیح لوگوں کو اسی میں بزی کرتے ہیں. تو باقی ہم لوگ کسی کے ٹیم نہیں ہیں. کیا لگتا ہے بی جے پی نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا کشمیر سے؟ انہوں نے تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا انہوں نے خود سے بولا کہ ہمارے پاس ابھی کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ یہاں نہیں ہے. سو جن کو پتہ ہوگا ہم لوگ گراؤنڈ لیول پہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے نہیں اٹھایا ہوگا. البتہ وہ بیسٹ جانتے ہوں گے کہ ان کو کیا ریزن ہے یا کیا نہیں ہے، وہ وہی جانتے ہوں گے. وہ بہتر اس سے پوچھیے وہ کیوں نہیں اٹھا رہے اپنا کینڈیڈیٹ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کر جو ہے بی جے پی چلا رہی ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں پتہ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے اور آپ کو ہمیں لگتا پتہ ہے اسٹرانگ ہے جو اپنے کینڈیڈیٹ؟ آف کورس ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بار جیتے ہیں؟ سینٹر سے ایک نام آیا عامر بٹ، کتنی بار جیتا ہے وہ انتخابات؟ پہلی بات تو یہ پارٹی بن کے 1.5 سال ہو گیا تو تب سے تو آپ کو پتہ کوئی الیکشن ہوا نہیں. تو اور تاج محی الدین صاحب تھے، باقی ایسے سینئر لیڈر تھے، امین صاحب تھے، باقی بھی کئی سارے سینئر لیڈرز ہیں، سروری صاحب تھے. تو وجوہات کیا ایسی رہی؟ سروری صاحب تو اٹھ گئے ہیں. وجوہات ایسی کیا رہی کہ سینٹر سے جو ہے؟ ہم نے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آزاد صاحب نے کہا میں یوتھ کو اس ٹائم چانس دے رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یوتھ آگے چلے، کیونکہ جو ان کے بعد بھی چلائے ان کے مینس ایک ان کی لیڈرشپ میں وہ گائیڈ ہو. تو ڈیفینیٹلی ہم نے وہی نام دیے ہے، پارٹی نے وہی نام دیے ہے جو سیوٹیبل ہے اور جو جتنے فیلڈ میں ہارڈ ورک کر رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی پارٹی نے ان کے لیے نام اس چنا. وقت جس طریقے سے حالات بنے ہیں اس پہ آپ کا کیا رویہ رہے گا؟ کشمیری میں جانیں گے، کافی ورڈز کشمیری سنتے ہیں. کیا حالات کیا بنت لائک سارنی پاے کہ این سی این یا پی ڈی پی ین کیا کورمت تمو کتن ہند خون کرمتن تمو وون افسا تمو وون پوٹا تمو بر لوگ جیل تمو بر مے باسان یہ سارنی کٲشرٮ۪ن پاے کہ محبوبہ مفتی وون رات کی دہ گستی کہ ہے مے ترزیو ووٹ پتہ تمس کم تین کورمت کوشچن اس ترو چٲنِس باب صٲبس پتہ کیا کور تم اچ گھر یہ ابھی سے ان کا ایٹیچیوڈ ہے. تو اب ان کا اللہ بچائے ان کی کوئی گورنمنٹ بھی بنے کبھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رہا تو لوگوں کے تو بیچاروں کے پھر آپ کو پتہ ہی ان کا کیا رویہ ہوگا لوگوں کے لیے. اور این سی کا آپ کو پتہ ہی ہے، این سی تو 70 سال یہی بولتی گئی ہم لوگ کریں گے، ہاں یہ کریں گے، بچوں کو ہمارے بچوں کو جیلوں میں بھریں گے، یہ کریں گے. افسا لایا انہوں نے، اتنی بڑی چیز لائی انہوں نے جسے ہمارے جنریشن ختم ہو گئے. 1 لاکھ سے زیادہ لڑکے ہمارے قبرستانوں میں ہیں تو یہ انہوں نے گفٹ دیا ہے ہمیں. تو اگر ابھی بھی یہ سوچ رہے کہ ہم لوگ لوگوں کو بہکائیں اور اس میں لائیں تو افسوس ہے ایسی پارٹیز پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی پی اے پی نے کنارہ کشی کر لی ہے
اس حساب سے کہ انہوں نے ہار ہی مان لی ہے پہلے، اسی طریقے سے جو ہے یہ آگے آپ نے جو کینڈیڈیٹ ہیں کیا وہ سامنے مطلب ہے ہار ماننا؟ کیا مطلب ہے؟ لائک آپ اگر آزاد صاحب نے نام کیوں واپس لیا؟ آزاد صاحب نے پہلے اس لیے سوچا تھا کہ میں خود ہی لڑوں، کیونکہ پھر وہ اگین ہی از گوئنگ ٹو پارلیمنٹ، تو یہاں ان کا آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ اگر ان کو پارلیمنٹ ہی بیٹھنا نام تھا، پہلے سامنے کیوں وہ تو آیا؟ پارٹی نے دیا تھا، وہ تو پارٹی نے ان کو پرپوز کیا کہ آپ اٹھے، بٹ جب انہوں نے پھر سوچا کہا نہیں میری ضرورت میرے قوم کو ہے، میرے جموں کشمیر کے لوگوں کو، تو اس لیے یہ بھی ہو گیا کہ نہیں وہ نامینیشن فارم نہیں بھریں گے۔ کیا لگتا ہے اب انتخابات میں جس طریقے سے جنگ چھڑ گئی ہے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں، یا پھر اپنی پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں، اس سے کیا کچھ اثرات کشمیری لوگوں پہ پڑیں گے؟ کوئی اثرات نہیں پڑیں گے، لوگوں کو پتہ ہے ان کے لیے بہتر کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے جنہوں نے جو لیڈر ان کے لیے پہلے کام کر چکا ان کو وہ چننا ہے، اینڈ جو ان کے لیے بہتر ہے وہ ان کو چنیں گے۔ وہ اب لوگوں کو نا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹے بہکاوے میں نہیں رکھ سکتے، اور آج کی پبلک وہ ہے جن کو پتہ ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے کون سا لیڈر ہمارے لیے بہتر رہے گا اور کتنا کام کون کرے گا، تو آج کی پبلک کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ پی ڈی پی کہتی ہے کہ اس بار کا جو انتخابات ہے اس بار بجلی، پانی اور روڈ کے لیے نہیں بلکہ اعتماد کے لیے، کشمیری بقا کے لیے جو ہے ہم آگے جائیں گے۔ یہ انہوں نے بولا ہے پہلے سے، یہی پارٹیز بولتی تھی بجلی دیں گے، پانی دیں گے، سڑکیں دیں گے، پھر نہ وہ سڑکیں ہی بنتی تھی، نہ وہ پانی ہوتا تھا، اور مہینوں پاور ہی نہیں رہتا تھا، تو اب یہ اسی میں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو پہلے ہی بولا یہاں کا جاب یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کی زمینیں یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں جو یوتھ بیکار بیٹھا ہے وہ پہلے ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ جب میرا بھائی نہیں کام کرے گا، اس کو نوکری نہیں ملے گی، تو اس کا باہر والا میں اس کی جاب پہ بیٹھے گا، تو پھر میرا فائدہ کیا ہے آنا؟ تو جب میرے بھائی، وہ جوان بھائی، وہ بھائی بہن جن کو نوکری کی ضرورت ہے، وہ کشمیر چھوڑ کے باہر بیٹھ رہے، وہ ماں باپ جو نہ بیچارے اکیلے رہ رہے بچوں کے ساتھ نہیں کیونکہ ان کی نوکریاں نہیں، تو یہاں کے بچوں کے لیے نوکری چاہیے ہمیں، یہاں کے بچوں کو ایڈجسٹ کریے آپ، یہاں ان کو اویئرنیس دیجیے۔ ہمیں یہاں کا بچہ باہر کیوں کرے کام؟ کیا یہاں ان کے لیے کام نہیں ہے؟ یہاں ان کے لیے جابس نہیں ہے؟ کیوں بیکاری بڑھ جائے گی؟ تو یہاں جتنا بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، کیوں؟ جب آپ بامبے، دہلی، بنگلور، اتنے حیدرآباد، وہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اتنے پروجیکٹس ہیں، ہمارے جموں کشمیر میں کیوں نہیں؟ تو وہ یہاں اپلائیے، یہاں کا بچہ یہاں کام کرے گا۔ کیا لگتا ہے کہ اس بار کے انتخابات تقاضا کیا ہے کہ کس اور جائیں گے؟ ڈپینڈ ہے لوگوں پہ ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، ابھی بول رہی ہیں، یہاں کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں کا کون سا لیڈر ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ میں سے ڈی پی اے پی میں سے کوئی پارلیمنٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا بات اٹھائیں گے؟ بس جو ہم نے پہلے سے بولا ہے، پہلے تو اسٹیٹ ہوڈ، اور دوسرا یہاں کی جاب یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کی زمین روشنی جو آزاد صاحب نے دیا تھا، تو وہ یہاں پہلے امپلیمنٹ ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری زمینیں ہو کے ہم اپنی زمین، ہمارے غریب بھائی بہن ان کو زمین نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ یہاں کی زمین یہاں کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جس کا پہلا حق ہے ان کو تو دے دیجئے، آپ باہر کے لوگوں کو یہاں ایڈجسٹ کریں، بٹ یہاں کا باشندہ کیوں نہیں گھر بنائے گا؟ یہاں وہ کیوں نہیں اپنا گھر بنا سکتا؟ کیا اس کا آشیانہ بنانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ پہلے یہاں کے کشمیریوں کے لیے پہلے وہ زمین ملے گی۔ 370 ہم پہلے بھی ساتھ تھے، اور ہم نے اس وقت بھی پورا بولا کہ اگر اس کو کوئی دے گا تو سپریم کورٹ، اور کیا آپ بات اٹھے گی؟ ابھی تو خیر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، دیکھیں جو ان کا فیصلہ ہوگا اس سے بڑھ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے، سپریم کورٹ ہے، کوئی یہ چھوٹی موٹی ہمارے گھر کی محفل نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، ہی از دا بیسٹ ڈیسیجن میکر، اینڈ پارلیمنٹ ہے جو دے سکتا ہے۔ اگر ہمارے کو اتنے ووٹ ملتے، ڈیفینیٹلی وی وانٹ ٹو ٹاک آن دیٹ آلسو، بٹ اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم تو کال ہی دے دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آزاد صاحب اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے واقعی سیاستدان کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ آج بھی گھر بنا چکے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں بھی آزاد صاحب جاتے ہیں، لوگ اس جذبے، اس ولولے سے نکلتے ہیں، جو کام انہوں نے کیا ہے۔ آج بھی لوگ بولتے ہیں اگر یہاں کوئی لیڈر صحیح ہے تو وہ غلام نبی آزاد ہے، جس کو یہاں کا درد ہے، یہ ژوک چھُ یہِ مثال اگر یہ کہاں لیڈر گژھِ آسُن سُہ گژھِ غلام نبی آزاد، کیازِ کہ تٔمۍ کٔرۍ تِژھے کامہِ۔
تٔمۍ بنٲو ییٚتہِ تیٖتیٛاہ لایک مِنی سیکٹریٹ یَتھ منٛز لُکھ گٔے ایڈجسٹ بے روزگٲری گٔے ختم کیٛازِکہِ یُس بناوان یُس لیبر اوس سُہ اوس کٲشُر 3 شِفٹ لٔگۍ اکھ شِفٹ لوٚگ نہٕ 3 شِفٹ لٔگۍ تَمہِ پَتہٕ دۄہَس راتَس ٲس کٲم کانٛہہ اوس نہٕ بے روزگار بِہِتھ ہر أکِس ٲس کٲم اس کے بعد ٹیولپ گارڈن اس کے بعد حج ہاؤس کتنا گنوائے ہم لوگ خود ہی بولتے ہیں ہم تو نہیں بولتے لوگ ہی گنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام اینڈ ان کا وہ کام آج یہاں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں غلام نبی آزاد از دا بیسٹ لیڈر فار دا اسٹیٹ. آنے والے وقت میں کیا لگتا ہے پردہ اٹھ جائے گا ABC ٹیم سے؟ جو بھی ہوگی ہمیں اسپیشلی ہمیں تو نہیں کوئی ہے اس میں. آپ کا بھی کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوگا؟ بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. بولنے سے نہیں ہوتا کاموں سے ہوتا ہے. جو آپ پریکٹیکلی کریں گے وہ آپ کو بولا جائے گا آپ کو وہ دیکھا جائے گا جو آپ کام کرتے ہیں. آپ بھی تو کر سکتے تھے الائنس کر سکتے تھے کسی کو سپورٹ کر سکتے تھے. نہیں ہم لوگ پہلے ہی بول رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کینڈیڈیٹس لا رہے ہیں میدان میں سو تو ڈیفینیٹلی ہمیں کیوں کسی کو سپورٹ کرنا ہے. تو ہم لوگ تو اپنے کینڈیڈیٹس اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ جو کیپیبل ہے جو بھاگی کر سکتے ہیں لوگوں کے دکھ درد کو آ سکتے ہیں تو نیچرلی ہم نے اپنے ہی کینڈیڈیٹس دیے. سو اٹ مینس ول ناٹ سپورٹ. وقت بدلے گا. وقت انشاءاللہ بدلنا چاہیے اور بدلے گا. نیا کشمیر جس کو بولتے ہیں نیا کشمیر ہوگا. یہ کون بنائے گا؟ یہ بنائیں گے جو نئے لیڈر ہماری پارٹی سے تو جتنے بھی لیڈر آئیں گے وہ تو ڈیفینیٹلی اس میں چینج کریں گے. بہت سارا بدلاؤ بھی آ رہا ہے کہ آپ بدلاؤ تیار آ ہیں؟ چکا ہے ہم نہیں بولیں گے کہ بدلاؤ نہیں آیا ہے. دیکھیے آرٹیکل 370 جب ہٹ گیا وہ آلریڈی جو بھی یہ پارٹیز ہیں ان نے کھوکھلا کر کے رکھا تھا بس لوگوں کو اسی میں رکھ رہے تھے کہ آرٹیکل 370 اندر سے کہاں رکھا تھا ان نے وہ آرٹیکل. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے 1970 میں ہی اس کو 72 میں ہی ختم کیا تھا. اندر باہر کے لوگوں کو وہ رینٹ پہ 99 ایئرس کے لیز پہ تو وہ کہاں سے تھا. تو اور بدلاؤ آیا ہے. فائرنگ نہیں ہو رہی ہے. پرائم منسٹر جی کا بہت بہت شکریہ. اس میں آپ ہچکچا رہے ہیں بولنے؟ نہیں کوئی نہیں ہچکچا رہی ہوں کہ انہوں نے چینج تو لائی ہے. یا ہڑتال نہیں ہے یا کرفیو نہیں ہے یا کالج اسکولز بند نہیں ہیں بچے گھروں میں نہیں بیٹھے. کشمیریوں کا درد کون سمجھتا ہے؟ کشمیریوں کا درد کشمیری سمجھے گا اور جو یہاں بہتر رہے گا جو اس قوم کے لیے آج تک تھے وہ بھی تو کشمیری تھے نا. میں نے کہا جو اس قوم کے لیے بیسٹ لیڈر نکلے گا جو یہاں کے لوگوں کا دکھ درد سمجھے گا وہ ایک لیڈر ہمیں چاہیے. کشمیری اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ کیا آپ نے انالائز کیا؟ آپ گراؤنڈ پہ کبھی جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ بہت دکھی ہے مایوس ہے کیونکہ ان کے لیے آج تک جتنی بھی یہ دو ایک فیملی بزنس میرے بعد میرا بیٹا میرے بعد میری بیٹی یہ جو چلا ہے تو وہ اس سے تانگ آ چکے ہیں. وہ ایک بدلاؤ چاہ رہے وہ لیڈر چاہ رہے جو ان کے لیے کام کرے جو یہاں کام کرے دن رات بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کرے گھروں میں جا کے بریانی نہیں کھائے ان کے ساتھ سبزی اور دال روٹی کھائے. ان کو وہ لیڈر چاہیے. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا. اس وقت جس طریقے سے اب انتخابات کی تیاری ہے کیا لگتا ہے پلڑا کس کا بھاری ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہی ہے. آپ کا ہی ہے؟ جی ہمیں تو ہمارا ہی آف کورس ہمیں پتہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کیسے ہیں تو ہمارا ہی ہے. خیر وہ وقت بتائے گا کہ آخرکار سچائی کیا ہے. فی الحال شجاعہ بشیر جی ہمارے ساتھ موجود تھی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں واحد یہی لوگ جو ہے گھر بنائیں گے. فی الحال دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.